سکلز ڈیولپمنٹ. پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو فوری طور پر 3 سیکٹرز جو ہم سمجھتے ہیں, جو مطلب مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں, جس کے اندر ہماری اکانومی اور ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے جابز نکل سکتی ہیں, ان کے لیے سیلف انٹرپرینیورشپ کے مواقع نکل سکتے ہیں, وہ آئی ٹی ہے, اور اس کے بعد سکلز ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے بعد آف کورس ایگریکلچر ہے. تو ہم ان تینوں سیکٹرز کے اندر جو کام کر رہے ہیں, سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہمارا فوکس رہا ہے, اس کے اندر آج میں آپ کو یہ سن کر ایک خوشگوار حیرت ہوگی کہ نیفٹیک جو صوبائی ٹیفٹاز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہم ڈفرنٹ قسم کی جو سکلز امپارٹ کر رہے ہیں, اس سے ہمارے بچے اور بچیوں کو ایک بہت خوب اچھے طریقے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بہت مواقع مل رہے ہیں. تو اس سال ہمارا اس گورنمنٹ کا آتے ساتھ ہی جو عزم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیفٹیک کا بھی دائرہ کار کو مزید بڑھا رہے ہیں, اور اس کے ذریعے وہ ٹریننگز جس کی نہ صرف دنیا میں ضرورت ہے, جو آج دنیا کی ڈیمانڈ ہے, اس کے اندر بچے بچیوں کو انگیج کرائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیونٹ ملکوں میں جہاں جہاں پر انہوں نے جانا ہے ان کے لینگویج کورسز جو ہے وہ بھی ہم کروائیں گے, تاکہ ان لوگوں کو, ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو وہ پرابلم نہ آئے. اور اس کے بعد آج چونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب دور جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا ہے, دور جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے, اے آئی کا ہے, تو ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ جو تھا وہ ای گیمنگ کا تھا. ای گیمنگ کی انڈسٹری بلینز اینڈ بلین ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے, اور اس کے اندر کئی پاکستانی بچے اور بچیاں نہ صرف ان گیمز کے اندر دنیا کے چیمپئنز ہیں, بلکہ ان گیمز کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی پاکستانی نوجوانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن آج تک اس ای گیمنگ کے حوالے سے, ای سپورٹس کے حوالے سے, اس کو اب اولمپک ایسوسی ایشن بھی جو ہے ایکنالج کر چکی ہے, تو پاکستان میں کوئی ای سپورٹس کی آرگنائزیشن نہیں تھی. ہم اب کام کر کے اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے ای سپورٹس کی پہلی یہاں پر ہم آرگنائزیشن جو ہے اس کا قیام عمل میں لا رہے ہیں, اور سعودی عرب کے اندر جو ای گیمنگ کے اوپر ای سپورٹس کی جو ورلڈ چیمپئن شپ ہونے جا رہی ہے, جو جولائی یا اگست کے اندر ہوگی, اس سے پہلے ہم پہلی پاکستان کی ای سپورٹس کی نیشنل جو ہے چیمپئن شپ پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں. اور جو ہم نے ایک سروے کیا اور ایک جو چیز نکالی, اس کے اندر جو چیز نکل کر آئی کہ اس وقت رفلی 60 سے 70 لاکھ ہمارا نوجوان بچے اور بچیاں اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. ان کو ہم ایک پلیٹ فارم دیں گے, ان کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائیں گے, اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے, تو اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم ان بچوں کو اپنی صلاحیتیں آگے لے کر آنے کا موقع دیں گے. اور اس کے بعد نیشنل گیمز اس سال جو ہے پوری فین فیئر کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ کروائی جائے گی, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے میدان میں, سکلز کے میدان میں, اے آئی ٹی کے میدان میں, وہاں پر اس سے اتنی ہی امپورٹنٹ سپورٹس ہے. سپورٹس ایک باقاعدہ انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے, پاکستان اس میں لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے. ہم نے جب پنجاب میں یوتھ فیسٹیول شروع کیے تھے تو وہاں سے جو بچے اور بچیاں نکلے تھے انہوں نے پوری دنیا میں جا کے اپنا لوہا منوایا تھا. تو اب اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے, چونکہ اگلے سال سیف گیمز پاکستان کی میزبانی ہے, پاکستان نے کرانی ہے, تو وہ ٹیلنٹ جو ان نیشنل گیمز میں نکل کر آئے گا, وہ ٹیلنٹ جو پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ جو سکیم ہم نے شروع کی تھی, جو 12 کمپوننٹس تھے سپورٹس کے ڈیفرنٹ, اس میں سے جو ٹیلنٹ نکل کر آئے گا, ہم تمام اولمپک ایسوسی ایشنز کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مل کے ہم ٹریننگ کیمپس لگائیں گے. ہم یہاں پر جو ڈپارٹمنٹل ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ٹریننگ کیمپس لگائیں گے, اور وہ ٹیلنٹ جو بہترین ٹیلنٹ ہے اس کو ہم سیف گیمز کے اندر اتاریں گے, تاکہ پاکستان سیف گیمز کے اندر بھی جو ہے میڈلز کی ایک اچھی تعداد جیت سکے. اور اب اولمپکس تو بالکل سر پر آ گئے, افسوسناک ہے کہ اس کے لیے جو تیاریاں اور جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے,
لیکن آج سے ہی ہم اگلی اولمپک کے لیے تیاری کر کے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہم اگلے اولمپک کے اندر انشاءاللہ لہراتا دیکھیں گے. سر تمام تر صورتحال دیکھی جائے تو جو شہری علاقے جو شہر ہے جتنے بھی شہر ہیں پاکستان کے ان کی بات ہر حکومت آ کے کرتی ہے کہ یہاں ہم مزید ان کو ترقی یافتہ بنائیں گے, مزید وسائل دیں گے, لیکن اصل مسئلہ جو دیہاتی علاقوں کا ہے وہاں نہ بچوں کے پاس گراؤنڈ ہے, نہ اچھے اسکول ہیں, نہ وہاں پانی کا مسئلہ حل ہوا ہے. تو آپ ان دیہاتی علاقوں کے لیے بھی کوئی لاہ عمل بنا رہے ہیں؟ آپ کے اس پالیسی میں کوئی چیز ہے کہ وہ علاقے بھی ترقی یافتہ علاقوں میں شامل ہوں, وہاں کے بچے بھی آگے آئیں اور شہروں میں اپنی جو ضروریات ہیں وہ حاصل کر سکیں؟ دیکھیں میں آپ کو نا صرف ایک بات کہوں گا, میں اللہ کا شکر ہے منسٹر ایجوکیشن بھی تھا اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے پنجاب کے 42,000 اسکولوں کو ریفارم کیا تھا. ہم نے اللہ کے فضل سے پنجاب کے اندر, میں صرف ایک مختصر سی بات کروں گا کہ 5 سال کے اختتام 2017 میں اکانومسٹ کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی کہ پنجاب کے ایجوکیشن سیکٹر کا مقابلہ پاکستان کے باقی صوبوں سے نہیں بلکہ ایشیا کے بہترین ممالک کے ساتھ ہے. تو ویژن موجود ہے, ڈرائیو موجود ہے. اب پاکستان کے لیول پر امپلیمنٹ, میں 16 ماہ کی جو شہباز صاحب کی حکومت تھی نا, وہ ایک چیلنج تھا. وہ چیلنج کیا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. ایک سازش کے تحت پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی سازش تیار کر لی گئی تھی. اس وقت کے جو وفاقی فنانس منسٹر تھے شوکت ترین صاحب, ان کی آڈیو موجود ہے جو وہ پنجاب اور کے پی کے فنانس منسٹرز کے ساتھ مل کے اس آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان 16 ماہ کا جو سب سے بڑا کارنامہ شہباز شریف صاحب کا تھا وہ آئی ایم ایف کی ڈیل کر کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا کے سری لنکا ماڈل سے بچایا گیا تھا. اب جو چیلنجز ہیں ان میں ایجوکیشن, شہباز صاحب کی ہمیشہ ترجیح, جو سب سے بڑی ترجیح وہ ایجوکیشن رہی ہے. میں اگلے چند دنوں میں شہباز صاحب آغاز کرنے جا رہے ہیں, وہ آپ کو اسلام آباد کے اسکولوں میں نظر آئیں گے. آتے ساتھ ہی کام شروع کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کے جو اسکول ہیں اس کے اندر میں ابھی نہیں کہنا چاہتا, اتنے بڑے بڑے پروگرامز اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. اسلام آباد کے جو اسکول ہیں وہ کسی بھی پرائیویٹ اسکول کا مقابلہ کر سکیں گے. اس میں جو انفراسٹرکچر مہیا کیا جا رہا ہے, اور پھر اسی ماڈل کو لے کے ہم پورے پاکستان میں جائیں گے.